میں نے آنے سے پہلے آئینہ کمالات اسلام سے وہ عبارت کا اقتباس لے لیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی قسم مراد ہے۔ فرماتے ہیں قسم کے بارے میں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کا انسانوں کی قسموں پر قیاس کر لینا قیاس مال فارق ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہو۔ کیونکہ اگر سوچ کر دیکھو تو قسم کا اصلی مفہوم شہادت ہی ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کو پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے تا اس سے فائدہ اٹھاوے، تب وہ فائدہ اٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا، آگے ہے اصل جو مضمون ہے، کہ بجوز خدا تعالیٰ کے اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزادہی یا کسی اور امر پر قادر ہے، صریحاً کلمہ کفر ہے۔ یہ معنی ہیں جن میں قسم سے منع فرمایا ہے۔ بس اگر یہ شرطیں موجود نہ ہوں تو خواہ وہ قسم لغویات میں سے ہو، خواہ وہ قسم محاورے میں ہو اور دوسرے معنی رکھتی ہو، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صداقت کو آپ کی گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تو ان قسموں کا اس قسم کی قسموں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، جس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرما دی ہے۔ بس نتیجہ یہ نکالا کہ اس لیے خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں انسان کے لیے یہی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھائے۔ جو غیر اللہ کا محاورہ ہے، اس سے مراد فرضی خدا اور خدا کے علاوہ جو بت خدا بنائے جاتے ہیں یا لوگ خدا بنائے جاتے ہیں، وہ مراد ہے۔ ایک محاورہ عام شہرت پا چکے ہیں، سمجھ نہیں آئی کہ اعتراض کرنے والے دوست کو توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی کہ غیر اللہ کس کو کہتے ہیں۔